اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں تکبیر تحریمہ سے متعلق ایک ضروری مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی سے متعلق ایک اور ضروری مسئلہ جس میں اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ غلطی کرتے ہیں، تو اس کی نشاندہی ضروری ہے، اور یہ عید کی نماز سے متعلق مسئلہ ہے کہ یاد رکھیے جیسے تکبیر تحریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پڑھنا فرض ہے، اور اس کی آواز کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو انسان کے اپنے کان سن لیں، اور اگر کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی تو تکبیر تحریمہ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ عیدین کی جو 6 تکبیرات ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں جو 3 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں جو 3 تکبیرات ہیں، یہ 6 تکبیرات پڑھنا واجب ہوتا ہے ہر شخص پر، امام ہو یا چاہے پیچھے مقتدی عید کی نماز پڑھ رہا ہو، ہر شخص پر یہ 6 تکبیرات کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا واجب ہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ دوسری رکعت کی جو رکوع کی تکبیر ہے یہ بھی واجب ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، وہ اس رکوع کی تکبیر کو عام نمازوں کے رکوع پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے عام نمازوں کے رکوع میں اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، کہہ لو تو اچھا ہے، نہ کہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر قیاس کر کے دوسرے رکعت کے رکوع کی تکبیر کو وہ واجب نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ اکبر اتنی آواز سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، جب بھی عید کی نماز پڑھ رہے ہوں، دونوں عید کی نماز، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، ان میں 6 تکبیرات کو کم از کم اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو تو اپنے کان سن لیں۔ اسی طرح دوسرے رکعت کی رکوع کی تکبیر بھی واجب ہے، کم از کم اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ اپنے کان سن لیں، اگر نہیں کہیں گے تو یہ نماز ناقص ادا ہوگی اور انسان گناہگار ہوگا۔ ماضی میں جتنی اگر ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں کہ جس میں آپ نے تکبیر صحیح سے نہیں کہی تھی، ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن آئندہ اس مسئلے کو جاننے کے بعد اب خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان تکبیرات میں کوتاہی نہ ہو، انسان بلند آواز سے کہے کہ کم از کم اس کے اپنے کان سن لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔